ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بنت محمد في البنات. اللهم صل على زوجة محمد في الأزواج. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برادران اسلام، محترم المقام، واجب الاحترام، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے 29ویں پارے میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز انہی آیات کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ مالک الملک کی جناب میں دعا و درخواست ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی کمی کوتاہی لغزش ہو جائے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری اس مسجد کے خطیب صاحبزادہ حضرت مولانا مظفر حمید بٹو صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ وہ کسی تقاضے کی وجہ سے نہ آ سکے، تو ان کی نہ آنے کی وجہ سے مجھ بندہ ناچیز پر اس جمعۃ المبارک کی ڈیوٹی عائد ہوئی، ذمہ داری عائد ہوئی۔ تو اللہ رب العزت کی جناب میں دعا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی دلجوئی کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جو لوگ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور ان کا بھی ذکر فرماتے ہیں جو نیک اعمال کی بدولت جنت میں جائیں گے۔ تو جیسا کہ میرے دوستو ابھی حال ہی میں رمضان المبارک گزرا ہے،
ہم بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ نماز پڑھنے کی روٹین بنا رکھی تھی، اور جب اذان ہو جایا کرتی تھی تو ہم نماز کی طرف مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اصل میں رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے ہماری مشق کروانے کے لیے آتا ہے، تاکہ ہم پورا سال نہیں بلکہ پوری زندگی اسی طرح نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ذکر فرماتے ہیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ جنت میں جانے کے بعد گناہ گاروں سے پوچھیں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے، گناہ گاروں سے پوچھیں گے کہ تم کو کون سی چیز نے جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ پھر وہ بتائیں گے، جواب دیں گے، کن کو؟ جنت والوں کو جنہوں نے پوچھا۔ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور اس کے آگے ایک اور جواب دیں گے، ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم یتیم کا خیال بھی نہیں کیا کرتے تھے، ہم اپاہج ندار کا خیال بھی نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، اس کو کھانا ہی کھلا دیں۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے تھے ہم ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ جو بیہودہ باتوں میں گھستے تھے نا، ہم ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے۔ اصل میں یہ فکرہ جو ہے کافروں کے ان سرداروں کے لیے ہے جو اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے محفلیں سجایا کرتے تھے، میجورٹی بنایا کرتے تھے، ٹولیاں بنایا کرتے تھے۔ لیکن آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے عام ہے، عام۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ حق بات کو بیہودہ مذاق کے ساتھ تردید کر دیا کرتے تھے، تردید کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ مانتے نہیں تھے کہ یہ نہیں ہے جی، یہ ایسے ہی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حق بات کو تردید کر دیا کرتے تھے۔ آگے قرآن کہتا ہے یہ عام الفاظ ہے، جو بھی کوئی کرے، جیسی کیسی بھی بیہودہ جو ہے نا گفتگو کرے، یہ سب کے لیے شامل ہے، وہ سب اس میں جو ہر قسم کی بیہودہ گفتگو اور بیہودہ مشغلوں کو شامل ہے، یعنی کہ جیسے کیسے بھی ہو، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور آگے کیا کہا کہ جو آخرت میں انسان کے لیے مصیبت کا سبب بنیں گے، آخرت میں انسان کے لیے مصیبت کا سبب بنیں گے۔ یہ قرآن کی بات ہے، میری اپنی بات نہیں ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم جزا کے دن کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ جزا کے دن کون سا ہے؟ قیامت والا دن، جب میں اور آپ اس دنیا سے آنکھیں بند کر کے اگلے جہان میں جائیں گے۔ جیسے ہم اس جہان میں زندگی گزار رہے ہیں نا، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی زندگی آنے والی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم جزا کے دن کو جھوٹا قرار دیتے تھے، ہم نہیں اس کو سچا سمجھتے تھے۔ آگے کیا کہا؟ حتیٰ اتانا الیقین، کہ وہ یقینی بات ہم پر آ ہی گئی۔ کون سی یقینی بات؟ جزا کا دن، قیامت کا دن، حشر کا دن، جس کو ہم جھوٹا قرار دیتے تھے۔ کیوں؟
وہ یقینی بات تھی، اصل بات تھی، پکی بات تھی، اس نے تو اپنے ٹائم پہ آنا ہی آنا ہے۔ حتیٰ اتانا الیقین، کہ ہم پہ وہ یقینی بات آ ہی گئی جس کا ہم انکار کیا کرتے تھے۔ آج انسان دنیا میں رہتا ہوا اگر گناہ کرتا ہے تو کس کے پیچھے لگ کے کرتا ہے؟ شیطان کے پیچھے۔ شیطان اس کو ورگلاتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا ہے، شیطان اس کو لالچ دیتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ جیسا کہ ہم کاروباری حضرات جو ہے نا جی، کوئی گڑبڑ کرنی ہو، کسی مال میں کوئی کیا کہتے ہیں وہ دغا کرنا ہو، ملاوٹ کرنی ہو، تھوڑا سا اصل مال میں سے نکالیں گے اور 2 نمبر ڈال دیں گے، پھر اس کو کیا کریں گے؟ ایسے جھٹکا دیں گے، یعنی کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا مکس ہو جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو ملاوٹ مال ہے وہ کم ریٹ والا ہے، جو اصل مال ہے وہ زیادہ ریٹ والا ہے، اس سے ہمارے نفع میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن وہ کمائی جو ہے وہ ساری کی ساری حرام کی کمائی، غلط کمائی ہو گئی۔ ایسے ہی شیطان اس بندے کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، لالچ دیتا ہے، انسان جو ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا منہ پیشی معاف فرمائے، کہ جب انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو ایمان اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ نہ بھائی یہ اچھا کام نہیں ہے، تو اس کام کو نہ کر۔ جب وہ باز ہی نہیں آتا تو پھر ایمان جو ہے اس کے قلوب سے نکل جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس انسان کے دل کو چھوڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ جو نیک بندہ ہوگا، اللہ کی ماننے والا ہوگا، وہ گناہ نہیں کر سکے گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اس کے دل میں جہنم کا ڈر ہوگا، اس کے دل میں مرنے کا ڈر ہوگا، اس کے دل میں اس دنیا کو چھوڑ جانے کا ڈر ہوگا کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے کس کے پیچھے لگ کے؟ شیطان کے پیچھے لگ کے۔ پھر قیامت والے دن شیطان بھی جو ہے نا اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس کو چھوڑ جائے گا۔ شیطان کہے گا کہ جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر اس کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوں گے نا اس کی مدد مانگنے کے لیے کہ بھی ہم تیرے پیچھے لگ کے گناہ کیا کرتے تھے، آج تو ہماری مدد کر، آج تو ہمیں بچا۔ وہ کیا کہے گا؟ اپنے سامنے والے لوگوں سے کہے گا حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا تمہارے ساتھ وہ سچا وعدہ تھا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، میں نے آپ کے ساتھ، تم لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تو میں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ بس مجھے اتنا ہی اختیار تھا، تم لوگوں پر کتنا اختیار کہ میں نے تم لوگوں کو دعوت دی اللہ کی نافرمانی کی۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اللہ کی نافرمانی کی تو تم لوگوں نے میری بات مان لی، تو تم لوگوں نے میری بات مان لی، نہ مانتے پھر آگے وہ کیا کہے گا شیطان کہ تم لوگوں نے میری بات مان لی نا، اب مجھے ملامت نہ کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو خود ملامت کرو کہ میں نے کیوں گناہ کیا، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے نہ ملامت کرو، میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کہ تمہاری مدد پر میں تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، وما انا بمصرخی، اور میری فریاد پر تم میری مدد نہیں کر سکتے، تم میری مدد نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ آگے کیا کہا؟
انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، یہ شیطان کہہ رہا ہے انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے مجھے جو تم لوگوں نے اللہ کا شریک بنا لیا تھا نا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے، میں نے اس کا انکار کر دیا ہے، میں کوئی ذمہ دار نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اور آگے کیا کہا؟ ان الظالمین لہم عذاب علیم، جن لوگوں نے، سب کو نہیں پکارا، تھوڑے لوگوں کو، جن لوگوں سے مراد جنہوں نے شیطان کی مانی۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا۔ کون سا ظلم؟ کہ شیطان کی مان کر چلے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا نا، اب ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم، ان کے حصے میں اب دردناک عذاب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ مغالطہ نکال دیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جنت میں انسان جائے گا نیک اعمال کے بدلے میں، اور جہنم میں انسان جائے گا گناہ کے بدلے میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک نیکی لے کے آئے گا نا، ایک نیکی، ہم اس کو اس ایک نیکی جیسی 10 نیکیاں دیں گے، 10 نیکیاں دیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم نے دکان پہ کسی کو ورکر رکھنا ہو نا، وہ ہم سے پوچھتا ہے بھئی ہم کو تنخواہ کتنی دیں گے؟ ہم کہیں گے یار تجھے 15,000 روپے تنخواہ دیں گے، دوپہر کا کھانا دیں گے، شام کو 200 روپے خرچہ دیں گے۔ اچھا، وہ ایک دوسرے دکاندار کے پاس جائے گا کہ بھی آپ کیا دو گے؟ وہ کہے گا جی 15,000 روپے تنخواہ دوں گا، دوپہر کا کھانا دوں گا، شام کا 200 روپے خرچہ کوئی نہیں دوں گا۔ وہ کہے گا نہیں یار، وہ جو ہے نا پہلے والا وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے، 200 روپے شام کو تو ملتا ہے نا، 30 دن کا 6,000 بنے گا، وہ میرا سائڈ پہ جڑ جائے گا، میں اس کے پاس نہیں کام کروں گا۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے آپ کے سامنے۔ اور عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسے لالچ دے کے بھی کام کرنا یا کروانا ٹھیک نہیں ہے۔ بس اس کو اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو، نہ کہ اس کی حق تلفی کرو کہ بھئی تم اس کو اس کے حق سے بھی کم دو، یہ بھی غلط ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ جو بندہ ایک نیکی لے کے آئے گا نا، اس کو اس نیکی جیسی 10 نیکیاں دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، آگے کیا کہا؟ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو کوئی ایک بدی لے کر آئے گا نا، ایک بدی، ایک گناہ، اس کو اس ایک بدی کی ہی سزا ملے گی، ایک گناہ کی ہی سزا ملے گی، اس سے بڑھ کر نہیں ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ ان پر ظلم نہیں ہے۔ ہاں، آپ سمجھو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہے یہ ان پر ظلم نہیں ہے، ان کی ہوئی ہے۔ اور جنت میں انسان کیسے جائے گا؟ نماز پڑھنے کے ساتھ، نماز بھی ایسی ہو کہ جو نماز پڑھی ہوئی اس کو بے حیائی سے روکے، برے کاموں سے روکے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے، ایسی نماز ہو، پھر وہ جنت میں لے جائے گی۔ دکھلاوے والی نماز نہ ہو، پڑھ لی نماز، نماز پڑھنے کے بعد سائڈ پہ ٹولی بنا کر بیٹھ گئے۔ ٹولی بنا کر کیا کیا؟ او جی فلانا اس طرح، جی فلانا اس طرح، وہ فلاں مولوی اس طرح، جی فلاں قاری اس طرح، جی یہ ساری کی ساری بیہودہ باتیں ہیں۔ بلکہ کرنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اپنی نماز کو قبول کرواتے، اپنی نماز پہ توبہ استغفار کرتے، بجائے یہ کرنے بیٹھ گئے فلانا اس طرح، جی فلانا اس طرح۔ وہ فلانے کا کیا تمہیں کام ہوگا یا کیا تمہیں ثواب ملے گا؟
تم تو اپنی بات کو دیکھو، اپنے کام کو دیکھو کہ جس کام کی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، جو نماز پڑھنے کی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، یہ قبول بھی ہوتی کہ نہیں قبول ہوتی؟ علماء فرماتے ہیں کہ نیکی کو قبول ہوتے ہوئے دیکھنا ہو تو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کم و بیشی معاف فرمائے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک نیکی کی جب دوسری نیکی کرنے کی توفیق مل جائے تو دل میں یہ بات سمجھ لو کہ اللہ نے تمہاری پہلی نیکی کو قبول کر لیا ہے، اور اس پہ شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پہلی نماز پڑھنے کی توفیق دی، اس کو قبول کرتے ہوئے مجھے اب بھی نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ بلکہ اس پہ چوڑے نہ ہو جاؤ، میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ نیکی کرنے کے بعد اللہ کے سامنے عاجزانہ انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دی۔ اب سنو نیکوں کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں جائیں گے نا، اللہ کہتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج کے دن جنتی لوگ جو ہیں وہ اپنے مشغلوں میں مگن ہیں، مگن اپنے مشغلوں میں۔ جیسے ہم 4 یا 5 دوست احباب میں بیٹھے ہوئے نا، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ شغل میلہ، شغل میلہ کر رہے ہیں جی، ہنستے پئے ہیں جی، فری ہو رہے ہیں جی۔ ایسے ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی لوگ جو ہے نا اپنے مشغلوں میں مگن ہوں گے، مگن کھبے ہوئے ہوں گے۔ کن اعمال کی بدولت؟ نیک اعمال کی بدولت جنت میں کسی قسم کی ان کو ٹینشن نہیں ہوگی، کسی قسم کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی، کسی قسم کی ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اکیلے جنت میں نہیں ہوں گے، ان کی ساتھ نیک بیویاں بھی جنت میں ہوں گی، ہاں جی، اور تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کس کے بدلے میں؟ نیک اعمال کے بدلے میں، نماز پڑھنے کے بدلے میں، قرآن کی تلاوت کرنے کے بدلے میں، ذکر کرنے کے بدلے میں، محتاجوں کا خیال رکھنے کے بدلے میں، ہیں جی، یتیموں کو کھانا کھلانے کے بدلے میں، مسکینوں کا خیال رکھنے کے بدلے میں۔ یہ سارے کے سارے کام کرنے تو ہیں، لیکن دل میں اللہ کی رضا کو مقصود بنانا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ہاں ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، میوے کھانے پینے کے لیے، عیش کے ساتھ کھائیں گے، موجوں کے ساتھ کھائیں گے، اور جو چیز چاہیں گے منگوائیں گے، ان کو ہر چیز وہ ملے گی وہاں۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو چیز چاہیں گے منگوائیں گے ان کو ملے گی، پہنچائی جائے گی۔ ان کے ساتھ خادم ہوں گے جو ان کو لا لا کے دیں گے۔ پھر آگے کیا کہا؟ ہاں آج ہمیں کوئی باہر کے والے ملک سے نا کوئی سلام بھیجے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ جی واہ، وہ فلانے نے مینوں یاد رکھے جی، جا کے باہر بھی مینوں سلام بھیجیا، لے میری بڑی عزت ہے جی، بڑی وہی مہربانی، مینوں یاد رکھیا انہیں، مینوں بھولیا نہیں ہے گا، انہیں میرا دوست پکا، انہیں میرا سجن پکا۔
تو جس کو اللہ کہہ رہے ہیں میں سجن ہوں، سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ کن کو؟ جنتیوں کو۔ سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا کہ تم کو سلام ہو، اللہ تم کو سلام بھیج رہا ہے۔ پھر آگے سنو، جنتیوں کو اللہ نے الگ کر دینا ہے، مجرموں کو اللہ نے الگ کر دینا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پھر اللہ کہیں گے اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ، تمہیں ساتھ کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے، علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ برداشت ہی نہیں کریں گے کہ میرے مومنوں کے ساتھ مجرم کھڑے ہوں، گناہ گار کھڑے ہوں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم الگ ہو جاؤ، تمہارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ ہائے ہائے، اللہ فرماتے ہیں کہ او میرے بندو، میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، سر عام دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور اللہ کہہ رہے ہیں میری ہی عبادت کرنا، ہاں یہی سیدھا راستہ ہے کہ تم میری عبادت کرو گے نا، یہ سیدھا راستہ ہے، تمہیں جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے آدم کے بیٹو میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کر دی تھی اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تم میں سے ایک بڑی خلقت کو شیطان نے گمراہ کر ڈالا تھا، تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں تم سمجھتے نہیں تھے، گمراہ کر ڈالا تھا، تم ان کو دیکھ کر بھی سبق نہیں حاصل کرتے تھے۔ افلم تکونوا تعقلون، تم سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، ہاں ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا۔ ڈرانے والے کون تھے؟ علماء، فقہاء، خطیب۔ یہ جو وعظ کرنے کا مقصد ہے نا، یہ مقصد ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے یہ وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، آگے کیا کہا؟ اصلوها اليوم، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون،
آج تم اس میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ تم کفر کیا کرتے تھے، تم کفر کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، شیطان کے پیچھے چلا کرتے تھے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، شیطان صاف لفظوں میں انکار کرے گا، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو. نہ مانتے. کیوں مانی؟ میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، نہ مانتے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایک بندہ مجھے کہے نا، میں بھی آپ جیسے ہی کاروباری حضرات ہوں، کہ حافظ صاحب یار آپ اپنے مال میں نا ایسے گڑبڑ کر لیا کرو یار، اس سے بڑا نفع ہوتا ہے. تو بعد میں جب میرا نقصان ہوگا نا تو میں نے اس کو ہی کہنا ہے کہ یار میں نے تیرے پیچھے لگ کے کیا تھا، تم کیوں مجھ سے ایسا کروایا تو نے؟ تو اس نے پتہ کیا کہنا ہے، بھائی نہ تم کرتے، میں نے تو تم کو کہا ہی تھا نا، تمہارا دل ماننا تو تم نے کیا، نہ کرتے. ایسے ہی شیطان کہے گا کہ میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، نہ مانتے. اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، مان لیتے اس کو، کیوں نہیں ماننا؟ پھر آگے اللہ نے کیا کہا، جب انسان اللہ کے سامنے گڑبڑ کرے گا نا تو نہیں جی اللہ میاں میں نے ایسے نہیں کیا تھا، بس بھول کے کیا تھا، ایسے نہیں کیا تھا، غلطی ہو گئی. اللہ کہہ رہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاں بول نہیں سکیں گے، تاکہ ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیا کمائی کیا کرتے تھے دنیا میں رہتے ہوئے نا، یہ کیا کمائی کیا کرتے تھے. یہ ساری اللہ کے قرآن کی تقریر ہے، میری اپنی کوئی بات نہیں. میں کون ہوتا ہوں آپ کو اپنی بات منوانے والا؟ قیامت والے دن صاحب علم سے بھی یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس اتنا علم تھا، تم نے لوگوں تک کیا پہنچایا؟ میں تو اس چیز سے ڈرا کرتا ہوں کہیں مجھ سے یہ سوال نہ ہو جائے. تو میرے دوستو، بتانے کا، واعظ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم عمل والے بن جائیں. جیسے ہمارے مرد حضرات میں اعمال کی ضرورت ہے نا، ایسے ہی ہماری عورتوں میں بھی اعمال کی ضرورت ہے. ہاں، جو ایک عورت ہوگی نا، ایک عورت گناہ گار، وہ 4 جنتی مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی. 4. پہلے نمبر پہ اس کا باپ، دوسرے نمبر پہ اس کا بھائی، تیسرے نمبر پہ اس کا خامد، چوتھے نمبر پہ اس کا بڑا بیٹا، جن کو یہ جہنم میں لے جائے گی. کس وجہ سے؟ گناہوں کی بدولت، بد عملیوں کی بدولت. کہ یا اللہ یہ میرے محرم تھے، انہوں نے تو مجھے کبھی دین کی بات بتائی نہیں. ہاں، اور جہاں دین کی بات ہوتی تھی وہاں جانے بھی نہیں دیا. تو لہٰذا میں تمام کو یہ گزارش کروں گا، نیک کاموں سے اپنی عورتوں کو بھی نہ روکا کرو. ہاں، اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ واقعی یہ نیک عمل ہے، یہ نیک کام ہے. جیسا کہ ہمارا
شہر میں جامعۃ الخیر ہے میوسفل کالونی میں. اس مدرسے میں ہر اتوار کو عورتوں کے لیے اصلاحی بیان ہوتا ہے. ہر اتوار کو صبح تقریباً 10 سے لے کر 12 بجے تک اصلاحی بیان ہوتا ہے. تو عورتوں میں جتنی دینداری آئے گی اس سے آگے نسلیں در نسلیں دیندار بنیں گی. اس پہ بھی میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے، میں نے بڑے علماء سے سنا ہے، وہ سنانے والے بھی دنیا سے چلے گئے. بڑے نیک عالم دین تھے، باعمل تھے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑ ہاں رحمت نازل فرمائے. وہ سنا رہے تھے اپنی تقریروں میں واقعہ کہ ہندوستان کا واقعہ ہے کہ شاہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا. تو بیٹا بڑا ہی رو رہا تھا. لوگ آ رہے تھے مبارکیں دینے کے لیے کہ شاہ جی آپ کو مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا. وہ مبارک کیا قبول کرتے، ان کا تو ناک میں دم ہوا جا رہا تھا، وہ بیٹا اتنا رو رہا تھا. تو کسی نے بتایا کہ مسجد میں نا ایک اللہ والے بزرگ آئے ہوئے ہیں، چمڑے کی چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی ہے. وہ ان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے حضرت خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو لیکن بیٹا چپ نہیں کر رہا. وہ کہنے لگے بیٹے کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ. وہ بیٹے کو اٹھا کر اس اللہ والے کے پاس لے گئے. اس اللہ والے نے ذرا سا منہ اس کان کو لگایا، ذرا سا منہ اس کان کو لگایا، بیٹا چپ ہو گیا. وہ کہنے لگے حضرت یہ کون سا گر ہے، مجھے بھی بتا دو، جب پھر کہیں بیٹا روئے گا تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا. وہ کہنے لگے میں نے کون سا کوئی عجیب دم کیا ہے، ایک آیت قرآن کی اس کان میں پڑی ہے، ایک آیت قرآن کی اس کان میں پڑی ہے، بیٹا چپ کر گیا. ناشی کا نشہ ٹوٹا، آدھی کی عادت چھوٹی، وہ روئے نہ تو کیا کرے. وہ کہنے لگے اس کی ماں جو ہے نا وہ حافظ قرآن ہے، 9 مہینے اس کو پیٹ میں لیے روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتی تھی. اب وہ چھلے میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، قرآن نہیں پڑھ سکتی. تو اس بچے کو بچے کی غذا نہیں ملی تو بچہ روئے نہ تو کیا کرے. یہ ہے عورتوں کو دین سکھانا، عورتوں کو عمل پہ لانا. ہاں ماں تھی نا، ماں، حکیم طبیب کہتے ہیں کہ ماں جو کھائے بیٹے کو دودھ کے ساتھ اس کا اثر پہنچ جاتا ہے. گرم چیز کھائے، ترش چیز کھائے، جیسی کیسی بھی کھائے تو دودھ پینے والے بچے کو اس کا اثر پہنچ جاتا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو ماں پیٹ میں لیے بچے کو قرآن پڑھے اس کا نور نہیں پہنچے گا؟ بتاؤ مجھے، اس کا نور نہیں پہنچے گا؟ کیوں نہیں پہنچے گا؟ حکیموں کی طبیبوں کی بات سچی ہو گئی، اللہ کے قرآن کی بات سچی نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا، تمام چیزیں وہاں سے بھاگ جائیں گی. کرو آج سے نیت اور ارادہ کہ ہم اپنے گھروں میں روزانہ تلاوت کیا کریں گے. میرے لیے نہیں کرنی، اپنے لیے کرنی ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. پھر دیکھو اس کا فائدہ کیا پہنچتا ہے. تو جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد اس کو ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی، وہ کہے گا کاش دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملتا، دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملتا، سارا کچھ مجھے آج ہی ملتا. تو جو جہنمی جہنم میں جائے گا اس کو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. وہ کہے گا اوہو، سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا، میں کیا کر بیٹھا. ربنا ابصرنا وسمینا فرجینا نعمل صالحا، کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں نیک عمل ہی کر کے آؤں گا اور کچھ نہیں کروں گا. اللہ کہتے نہیں، بھیج دیا. تیرے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، تیرے پاس بتانے والے بھی آئے تھے، تو نے نہیں مانی تو نہ صحیح. وہ کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی برنی،
ہے جیسی کرنی ویسی بننی، نہ مانے پھر کیا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ ماننے تو مر کر دیکھ، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ ماننے تو کر دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ ماننے تو مر کر دیکھ۔ یہاں سے آنکھ بند ہوگی نا، اگلے جہان میں آنکھ کھلے گی، پھر کہے گا اوہو وہ فلاں نے مجھے صحیح کہا تھا نا، میں نے اس کی بات کو ٹھکرایا، میں نے اس کی بات کو جھٹلایا، نہیں مانی، اب میں پچھتا رہا ہوں۔ ایسے پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی ہے، تھوڑی سی مختصر، اس مختصر سی زندگی کو اپنے لیے اجر و ثواب کا سبب بنا لو۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے، بیہودہ مشغلیں، بیہودہ باتیں، بیہودہ کام انسان کے لیے کیا ہوں گے؟ مشکلات کا سبب، مصیبت کا سبب، پریشانی کا سبب، اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے لیے اجر و ثواب کا سبب بنا لیں۔ اور ایمان والوں کو اللہ ذکر فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا، وہ کیا ہوں گے؟ وہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے روزوں میں زکوٰۃ الحمدللہ دی ہے نا، سب نے دی ہے، اللہ سب کی دی ہوئی کو قبول فرمائے۔ اور دل میں یہ بات نہ لے آنا میں بڑی زکوٰۃ کر دی ہے جی، لے میرے جنہ کوئی بڑا سخی کوئی نہیں ہے گا، جنہیں میری زکوٰۃ نکلی کسی دی بھی نہیں نکلی ہونی ہے، میں فلاں جگہ دیتی ہے جی، میں فلاں جگہ دیتی ہے۔ او بھائی یہ ساری بات تمہارے عمل کو ضائع کر دے گی۔ کبھی یہ بات نہ سوچنا کس کے لیے دی ہے، اس اللہ کے لیے دی ہے، وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ جس کے ساتھ راضی ہو گیا، دنیا کا کوئی بھی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جس کے ساتھ اللہ ناراض ہو گیا، اس کا کوئی کچھ نہیں بنا سکتا، کوئی کچھ اس کا سنوار نہیں سکتا۔ یہ آج سے ہی نیت کر لو کہ انشاءاللہ کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے۔ اگر اللہ نے توفیق دی مسجد میں آنے کی تو شکر الحمدللہ، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں باہر گلیوں میں سڑکوں میں پھر رہے ہیں، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، کیوں؟ انہوں نے مانگی نہیں، اللہ نے دی نہیں۔ ہمارا ورکر ہو نا، دکان پہ کام کرتا ہو، وہ مہینے بعد تنخواہ مانگے گا، پاجی تنخواہ دے دیو، مہینہ پورا ہو گیا ہوا، آج تو 2 تاریخ اوپر ہو گئی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ سے ہدایت مانگیں گے تو اللہ عطا کریں گے، بن مانگے اللہ ہدایت نہیں دیں گے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگا کرو، یہی دعا مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے ہدایت یافتہ میں شامل فرما، مجھے ہدایت یافتہ میں شامل فرما، اور میرے گھر والوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، میرے فلاں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ تو میرے دوستو انشاءاللہ العزیز باقی کو جو گفتگو ہے کبھی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ جو کچھ بھی کہا سنا گیا اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔